حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول ہشتگانہ تحریر فرمائے تھے، جو دارالعلوم دیوبند ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے تمام اسلامی مدارس کے لیے رہنما اصول یا دستور اساسی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اصولوں کی گہرائی تو ان کے عمیق مطالعے سے واضح ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ حقیقت بہرحال قابل ذکر ہے کہ دارالعلوم آج بھی الحمدللہ انہی اصولوں پر قائم ہے اور ان پر کاربند رہنے کو اپنی کامیابی کی ضمانت سمجھتا ہے۔ وہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، تامقدور کارکنان مدرسے کی ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے، آپ کوشش کریں اوروں سے کرائیں، خیر اندیشان کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔ نمبر 2، ابقائے طعام بلکہ افزائش طعام طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشان مدرسہ سعی رہیں۔ نمبر 3، مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسے کی خوبی اور اسلوبی ہو، اپنی بات کی پچھ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مدرسہ اہل مشورے کو اپنی مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسے کی بنا میں تزلزل آ جائے گا۔ القصہ تہ دل سے بر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے، سخن پروری نہ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متعامل نہ ہو اور سامعین بنیت نیک اس کو سنیں، یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو بدل و جاں قبول کریں گے، اور نیز اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ محتمم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے، خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی وارد و صادر جو علم و عقل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو، اور نیز اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے کسی اہل مشورہ سے مشورے کی نوبت نہ آئے اور بقدر ضرورت اہل مشورے کی مقدار معتدبی سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر وہ شخص اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہ پوچھا۔ ہاں اگر محتمم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، یہ بات بہت ضروری ہے کہ مدرسین باہم متفق المشرب ہوں اور مثل علماء روزگار خود بھی اور دوسروں کے درپے توہین نہ ہو۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسے کی خیر نہیں۔ نمبر 5، خواندگی مقررہ اس اندازے سے ہو جو پہلے تجویز ہو چکی ہو یا بعد میں کوئی انداز مشورے سے تجویز ہو، ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر آباد ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔ نمبر 6، اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسی جاگیر یا کارخانے تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سر و سامانی ملحوظ رہے۔ نمبر 7، سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 8، تا مقدور ایسے لوگوں کا چندہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کے منہاج پر جاری دیگر مدارس دینیہ کے اصول و مقاصد کو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اساسی اصول ہشتگانہ کے عنوان سے خود تحریر فرمایا تھا، جو ماہنامہ القاسم محرم 1347 ہجری کے دارالعلوم نمبر میں شائع بھی ہو چکا ہے۔